اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال اور اولاد کی عطا ضرور جاری رہے گی؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع حاصل کی ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اسے لکھ لیں گے اور ہم اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کی یہ بات آپ نے سنی، ان کا یہ موقف آپ کو علم ہے؟ خطاب رسول اللہ سے ہے، بتانا ہم سب کو مطلوب ہے۔ قرآن ہمیشہ تفسیر میں یہ کلیات ہے، تفسیر میں ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا طرز خطاب ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ سر دلبران در حدیث دیگران ہے۔ بتاتا کسی کو ہے، سمجھانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ یہاں خطاب کر کے فرمایا کیا اس کافر کی بات آپ نے سنی ہے، دیکھا ہے اس کو یہ کہتے ہوئے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ قال لأوتین مالا وولدا، مجھے مال اور اولاد ضرور مل جایا کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے شان نزول میں، ایک صحابی کا ادھار تھا، کسی مشرک کے ذمے مطالبہ کیا تو وہ نہیں دے رہا تھا، تو صحابی نے کہا دنیا میں نہیں تو پھر آخرت میں تم سے لے لوں گا۔ تو وہ چونکہ آخرت کا قائل نہیں تھا مشرک، اس نے ازراہ تمسخر کہا ٹھیک ہے پھر آخرت کے لیے رکھو، میں ادھر تم کو دے دوں گا۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سیاق آیت یہ نہیں، اس مشرک نے ازراہ تمسخر کہا تھا میں قیامت کو دے دوں گا، مزاح کے طور پر، طنز کے طور پر، وہ منکر ہے قیامت کا، اور طنزاً کہا تھا ٹھیک ہے قیامت کو میں تمہارا پیسہ دے دوں گا۔ قیامت تو ہونا نہیں اس کے رائے میں، اس کے نزدیک۔ شان نزول میں جو بات ہے مشرک کی بات طنزاً ہے، یہاں آیت کا سیاق طنز نہیں ہے، ضرور ملے گا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ادھار کا جو مسئلہ ہے وہ درست نہیں ہے، شان نزول وہ روایت نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا پھر وہ مشرک ہو گیا، یہ سوچ کر یار مسلمان ہوتے ہیں تو پھر فقر و فلاقت کے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو مسلمانوں کا حال، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، پہننے کے لیے تن پر کپڑے نہیں ہیں، جسم سے بدبو آ رہی ہے، مسلمان ہو جائیں کیا کرنا ہے؟ دوبارہ کافر ہو جاتا ہوں، ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے، مالدار ہو جاؤں گا۔ چونکہ کافر لوگ جو ہے، مشرک لوگ جو ہے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور مسلمان لوگ جو ہے وہ غریب ہے ابتدائی اسلام میں، اس لیے کہا ہوگا۔ یا یہ ہے کہ مطلق
مشرکین کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جب مشرک ہیں، ہمارا خدا، ہمارا معبود ہم کو ٹھیک ٹھاک مال و دولت دیتا ہے، اور تمہارا خدا تم پر رحم بھی نہیں کرتا۔ اس سورہ یاسین میں ہے کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو اللہ کھلا دیتا ہے، اس کو اللہ نہیں کھلاتا ہم کیوں کھلائیں؟ اس طرح کا موقف ہے کہ اسلام قبول کرنے سے انسان غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، اور مشرک ہونے سے یا بے دین ہونے سے انسان زندگی جو ہے اس کی آسودہ ہوتی ہے۔ یہ مفہوم جو ہے وہ قرین قیاس ہے، اور یہ مفہوم آج کے جو غیر مشرک ہے مسلمان، ان کا بھی یہی نظریہ ہے۔ یار مسجدوں میں جانے والے فقیر و مسکین ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ جو ہے وہ فقیر مسکین ہوتے ہیں، دینی مدرسوں میں جانے والے جو ہے وہ محتاج ہوتے ہیں۔ ادھر ہم یونیورسٹی جاتے ہیں، ادھر باقی مروجہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ پیسے آ جائیں، ادھر کیا رکھا ہے؟ زبان حال میں اگرچہ الذی کفر بآیاتنا نہیں ہے، یہ لوگ کافر نہیں ہے، یا ہمارے معاصر لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کفر بآیاتنا نہیں ہے، وہ مؤمن بآیات اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود لأوتین مالا وولدا، یہ بھی کہتے ہیں کہ ادھر مت جاؤ، یہاں کچھ نہیں رکھا، ادھر جاتے ہیں تو ادھر مال اور دولت ہے۔ مذہب اور نظریے کو منافی سمجھتے ہیں اس زندگی کے، جبکہ اسلام کا موقف، قرآن کا موقف جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ دین اور دنیا میں کوئی تصادم نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کئی بار، اور متعدد آیات قرآنی ہیں موجود کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آتے تو تم خوشحال ہو جاتے۔ وہ ہے صریح آیت ہے کہ اگر یہ اہل کتاب تورات و انجیل کے اوپر عمل کرتے تو یہ بھی خوشحال ہو جاتے۔ متعدد آیات موجود ہیں۔ اسلام کا موقف دنیا کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ اسلام نہیں کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ مال اور دولت کو اسلام جو ہے وہ ناپسند نہیں کرتا ہے، مال اور دولت کو، مال کی مذمت نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں ہم تو بہت سنتے ہیں مال و دولت کی مذمت، آپ کہتے ہیں نہیں کرتا۔ جی میں کہتا ہوں مال کی مذمت نہیں کرتا اسلام۔ مال کو اسلام کہتا ہے خیر، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ جائے تو وصیت کر جاؤ۔ خیر چھوڑ جائے، کیا چھوڑ جائے؟ مال چھوڑ جائے۔ حدیث میں بھی ہے نعم المال الصالح للعبد الصالح، عبد صالح کے لیے مال صالح یعنی مال حلال بہترین ذریعہ ہے۔ بات یہ ہے اسلام اور دنیا کی مال اور دولت میں ہم کہتے ہیں تصادم نہیں ہے، دولت کی مذمت نہیں ہے، دنیا کی بھی مذمت نہیں ہے۔ دنیا مزرعہ ہے، آخرت کے لیے مزرعے کی مذمت نہیں ہوتی۔ وہ کاش کے فضیلت ہے اور کھیت کی مذمت ممکن نہیں ہے۔ دنیا اگر کھیتی ہے آخرت کے لیے تو آخرت کی فصل آپ نے اس کھیتی سے اٹھانا ہے، اور کھیتی کی مذمت ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کھیتی کوئی مذمت نہیں، کھیتی کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانے والی کھیتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دنیا بہت قیمتی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ دین اور دنیا، مال اور دین، دولت اور دین، ان دونوں میں تصادم ہونے کی صورت میں مذمت ہے۔ تصادم ہے، یا مال دولت یا دین۔ اب مال اور دولت کی مذمت شروع ہو جاتی ہے۔
کب؟ جب دین کے ساتھ متصادم ہو۔ اس کے لیے دولت مند ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک فقیر مسکین غریب کے لیے بھی، مسکین ہے غریب ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، وہ چوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک سوکھی روٹی کھاتا ہے بیچارہ بھوک کی وجہ سے، اور وہ حرام کی روٹی کھاتا ہے، ادھر بھی تصادم ہے۔ مال دولت نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں، دولت میں کچھ بھی نہیں، تصادم ہے۔ اس کی زندگی اور دنیاوی زندگی میں روٹی کھانا، اپنے سد رمق کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، اس واجب کو وہ حرام طریقے سے بجا لا رہا ہے، تصادم ہے، مذمت ہے، اس روٹی کی مذمت ہے جس سے اس کی زندگی مثلا چلتی ہے، بچتی نہیں کہنا چاہیے، چلتی ہے۔ مال کو خدا رسول قرآن جو ہے وہ بہت درجہ دیتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہمیشہ قرآن کہتا ہے، کہاں سے دے زکوٰۃ اگر نہ کمائیں؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، اور کمانے کی ممانعت ہے، مال کی ممانعت ہے، مال کی مذمت ہے، اور مال مت کماؤ، مال مت بناؤ اور زکوٰۃ دے دو، معقول ہے؟ کہاں سے دیں گے زکوٰۃ؟ یار جب خدا بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو آتوا الزکوٰۃ سے پہلے کماؤ ہے، نماز قائم کرو، محنت کرو، زکوٰۃ دے دو، بیچ میں محنت کرو ہے، بیچ میں کماؤ ہے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، عدل و انصاف، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کماؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تصادم ہے، کوئی تصادم نہیں دنیا اور آخرت میں۔ اگر دنیا کو آخرت کے لیے آپ کھیتی بناتے ہیں تو، اس مال کو ذریعہ بناتے ہیں تو، اس مال کو وسیلہ بناتے ہیں تو، اور اگر خود مال مقصد ہے تو پھر پہلے ہی قدم پر ٹکراؤ ہے، مذمت ہے۔ مال دولت زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا مال ہے، حرام کا مال ہے، ٹکراؤ ہے۔ اس وقت مال جو ہے اس نے مقصد بنا لیا، ذریعہ نہیں بنایا۔ مال اگر ذریعہ ہے، بہترین چیز ہے مال، پہلے بہت بتایا آپ کو، میں پھر تکرار نہ کروں مال کی کتنی فضیلت ہے۔ پھر بھی اسباب تذکر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، باقی جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے 10 گنا ثواب ہے، مال والی جو نیکی ہوتی ہے اس کے لیے 700 نیکیوں کا ثواب ہے، قرآن آیت ہے جی۔ اور بعض جو اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں ان کے لیے 1400 نیکیوں کا ثواب ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، اس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک بالی میں 100 دانے ہیں، 700 ہو گئے نا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ 1400 ہو گئے، ایک نیکی کا 1400 ہے مال والی نیکی، باقی نیکیوں پہ ایک نیکی کا 10 ہے، اور مال والی نیکی کا ایک نیکی کا 1400 بھی ہو سکتا ہے۔ لمن یشاء، ہر ایک کے لیے نہیں، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اللہ ہر ایک کے لیے نہیں چاہتا، جس کا اخلاص اعلیٰ درجے کے اوپر ہو اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 1400 نیکیوں کا ثواب ہے، مال والی نیکی۔ مال کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں کفر اختیار کرتا ہوں، شرک اختیار کرتا ہوں، میرے پاس مال آ جائے، دولت آ جائے، یہ تصور غلط ہے۔ کفر و شرک میں مال نہیں ہے، بے دینی میں مال نہیں ہے، مال اور دولت اور دین میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس سے فرمائے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس کو غیب کا علم ہے کہ کفر اختیار کرنے سے مال آتا ہے؟
کفر ذریعہ یہ وہ ہے، دولت آنے کا ذریعہ ہے، اس کو غیب کا علم ہے۔ کس نے کہا کفر اختیار کرنے سے، شرک اختیار کرنے سے مال آتا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہد، یا اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے کہ میں شرک کروں گا اور آپ نے مجھے مال دینا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ کہتا ہے کہ میں مشرک بنتا ہوں تاکہ مال دولت ہو جائے؟ کلا، ایسا ہرگز نہیں، نہ اس کو علم غیب ہے شرک کی وجہ سے مال آتا ہے، نہ اللہ کے ساتھ ایسا کوئی عہد ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ما یقول، یہ جو باتیں کفر کی جو بات ہے، اسلام کی تحقیر آمیز، اسلام کے لیے یہ تحقیر آمیز بات ہے نا، کہ میں شرک کرتا ہوں تو مال دولت آ جائے گی، اور اسلام قبول کرنے والوں کا حال دیکھو فخر و فلاکت میں ہے۔ یہ بات ہم لکھ لیں گے، سنکتب ما یقول، جو یہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے۔ آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لکھنا پڑھنا نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، انسان نے لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو پھر ہم یہی بات سمجھتے ہیں، کسی کو محفوظ رکھنا ہے تو وہ اس چیز کو ہم لکھ لیتے ہیں۔ تو قرآن اسی لفظ کو استعمال فرماتا ہے، جس طریقے سے ہم چیزوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ لکھ کر محفوظ کرتے ہیں۔ سنکتب، ہم بھی لکھ لیں گے، یہ ہمارا آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرشتوں کو قلم دوات پکڑائیں گے اور وہ کاغذ کے اوپر اس کی بات لکھا لے گا، اللہ تعالیٰ لکھ لے گا، وہ تحریر کر دکھائیں گے، ایسی نہیں ہے۔ اس کا یہ قول خود محفوظ رہے گا۔ بتایا آپ کو، بہت مرتبہ بتایا ہے کہ انسان کا عمل انرجی ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ ہوا میں منحل نہیں ہوتی، یہ بات محفوظ رہتی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ خود اپنی بات سنے گا۔ سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، اور اس کا یہ جو کافرانہ بات ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جو اہانت والی بات ہے، اس کو ہم محفوظ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے عذاب میں اضافہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جرم جیسے جیسے بڑھتا ہے ایسے ایسے اس کے لیے عذاب میں اضافہ کرتا ہے۔ عذاب میں کیسے اضافہ کرتا ہے؟ ایک کافر کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جرم میں روز روز اضافہ کرتا ہے، ہر قدم پر وہ اپنے جرم میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مَدًّا، اس کو زندگی دیتے ہیں، کرنے دیتے ہیں۔ اللہ بہت بردبار ہے، حلیم ہے، اللہ کی بردباری ہے، علم ہے کہ کسی سے جرم سرزد ہوتے ہی سزا نہیں دیتا، اس کو ختم نہیں کرتا۔ نہیں، قرآن میں آیت ہے نا کہ اگر جرم سرزد ہوتے ہی ہم اس کو ختم کریں تو دنیا میں کوئی چلنے رینگنے والا باقی نہ رہتا۔ ایسا نہیں ہے، مہلت ملتی ہے، کافر کو بھی مہلت ملتی ہے۔ یہ کافر کے لیے مہلت جس کے عذاب میں اضافہ ہے۔ نمد لہو، مومن کو بھی مہلت ملتی ہے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، وہ اپنے ثواب میں اضافہ، اپنے درجے میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے مومن کے لیے طول عمر کی دعا کرتے ہیں۔ طول عمر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں قیامت میں۔ جتنے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے اتنے اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، درجات میں بلندی آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اس مہلت میں اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جائیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا حاضر ہو جائے گا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اس نے کیا کہا تھا لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مال اور اولاد جو ہے مجھے وافر مقدار میں مل جائیں گے۔
یہ مال اور اولاد جو ہے یہ مر جائے گا، مال اور اولاد کا یہ مالک نہیں رہے گا، اس کے ہم مالک بن جائیں۔ یا اس کا مطلب یہ ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو یہ باتیں کرتا ہے، مشرکانہ باتیں کرتا ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ رہتا ہے۔ پچھلی آیت کی طرح ہے، کَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ کی طرح ہے، وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا ہے اس کے ہم مالک بن جاتے ہیں، اور اس کو حالی ہاتھ یہ سارا مال جو ہے وہ چھوڑ کر، یہ چھوڑ کر اکیلا ہمارے پاس آنا ہوتا ہے۔ وَيَأْتِينَا، یہ ہمارے پاس آئے گا فردا، اکیلا، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ دنیا میں جو اس کے رعونت ہے، کرسی اور اقتدار ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ اکیلا اکیلا ہمارے پاس قبر میں دھڑام سے گر جائے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جس طرح انسان اکیلا دنیا میں آیا تھا، خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، اسی طرح خالی ہاتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کے لیے باعث تقویت بنے۔ یہ لوگ، یہ مشرکین عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ضرور ہے، خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو چلانے کا، اس نظام کو چلانے کا جو ہے وہ کام ان معبودوں کے حوالے کیا ہے، جن کے ہم پوجا کرتے ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا کائنات نہیں چلا رہے ہیں، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے پیدا کرنا تھا کر دیا، اور چلانا ان معبودوں نے ہے۔ ہم ان معبودوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہاں عزت مل جائے، عزت دینے والے یہ معبود ہیں، روزی مل جائے، روزی دینے والے یہ معبود ہیں، جنگوں میں فتح مل جائے، فتح دینے والے یہ معبود ہیں، ہم کو اولاد مل جائے، اولاد دینے والے یہ معبود ہیں۔ خدا کے پاس کچھ نہیں رکھا ہو، سب کچھ ہمارے ان معبودوں کے پاس ہے۔ شرک کی جو اصل اور حقیقت ہے وہ یہ چیز ہے۔ مشرک ہے، کس چیز میں مشرک ہے؟ وہ دو خدا کے قائل ہے؟ نہیں، خدا ایک ہے۔ وہ دو خالق کے قائل ہیں؟ نہیں، ایک ہی خالق، ایک خالق کو مانتے ہیں۔ وہ کعبے کے گرد طواف کرتے تھے تو طواف میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن کر کے استثناء کرتے تھے، سوائے ان شریکوں کے جو اللہ نے خود بنایا ہے، ایسے کوئی۔ جی، خدا ایک ہے، وہ بھی ایک خدا کے قائل ہے، ایک خالق کے قائل ہے۔ شرک یہاں ہے، صرف یہاں شرک، اس کائنات کے چلانے والے جو ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ یہ معبود ہے۔ ان معبودوں کے پاس جاتے ہیں عزت لینے کے لیے، چونکہ اللہ کے پاس تو رکھا کچھ نہیں ہے، قیامت بھی ہے نہیں کہ قیامت کے ثواب کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں، قیامت بھی نہیں ہے، انبیاء نے بھی نہیں آنا ہے، تو پتہ نہیں ان کو کہاں سے پتہ چلا جب انبیاء نے بھی نہیں آنا ہے، ان کا اپنا بھی رابطہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ، تو کہاں سے پتہ چلا اللہ نے ان کو کائنات چلانے کا اختیار دیا؟ بہرحال ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ ہمارے معبود چلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت شرک یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو ہے کائنات کو چلا رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء نے اسی شرک کا مقابلہ کیا ہے، اور قرآن میں جا بجا صراحت لہ الخلق والامر، جیسے خالق ہے اسی طرح امر بھی ہے۔ لیلۃ القدر میں ہے من کل امر، سمجھ آ گیا؟ بیدہ ملکوت کل شیء، قرآن پر ہے، سینکڑوں آیات ہے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کو خدا خود چلا رہا ہے، کوئی کسی کے حوالے نہیں کیا۔ یہاں پر ایک مذہب ہے، مذہب مفوضہ تفویض کا قائل، ایک مذہب وجود میں آیا تھا،
ائمہ کے زمانے میں یہ ایسا مذہب وجود میں آیا تھا، اس مذہب کا نام ہے مذہب مفوضہ، تفویض کا قائل تھا کہ انبیاء کے سپرد کیا ہے، ائمہ کے سپرد کیا ہے کائنات کو چلانا، اس کو مذہب مفوضہ کہتے ہیں۔ اور مفوضہ کی مذمت میں، ان کے کفریات کے بارے میں، ان کے کافر ہونے کے بارے میں ہمارے احادیث پر ہے، کتابیں جو ہے احادیث سے پر ہے، متواتراً احادیث موجود ہیں کہ مفوضہ جو ہے وہ تفویض کے جو لوگ قائل ہیں وہ کافر ہیں۔ ہمارے ائمہ کے احادیث سے، کتب احادیث پر ہے، ایک دو روایت نہیں، تواتراً ہے۔ اور قرآن اگر احادیث نہیں، قرآن میں بھی تواتراً آیات موجود، وہ خالق کل شے ہے جہاں، اسی طرح بیدہ ملکوت کل شے، جہاں وہ کل شے کا خالق ہے، اسی طرح کل شے کا مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض۔ ملکوت کہتے ہیں حکومت چلانے کو کہتے ہیں، بیدہ ملکوت کل شے، ہر چیز کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ غیر اللہ کے پاس جاتے تھے اپنے اپنی دنیا کے لیے، اپنے دنیا کی عزت کے لیے، لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًّا، عزت کی تلاش میں جاتے تھے۔ یہاں کلا، کوئی عزت بزت یہاں سے نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ، بیدہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کل شے، ہر چیز کی حکومت، لہ الخلق والامر، خلق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، امر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کلا، کوئی عزت کہیں سے نہیں ملنا ان معبودوں سے۔ سیکفرون بعبادتہم، یہ جو پوجا کر رہے ہیں آج یہ معبودوں کے، کل قیامت کا دن آئے گا تو وہاں سے پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے معبود جن کے تم پوجا کرتے تھے اور جن سے عزت لیتے تھے، جن سے سیکفرون، اس دن وہ کفر یعنی انکار کریں گے، سیکفرون، وہ انکار کریں گے، کفر اختیار کریں گے۔ جب پردہ اٹھ گیا کہ جن کے وہ پوجا کرتے تھے وہ ایک واہمے سے زیادہ نہیں ہے، ایک مفروضے سے زیادہ نہیں ہے، ان کو کوئی وجود نہیں ہے، سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ان کے وہ خلاف ہو جائیں گے، ساتھ مخالف بن جائیں گے، قیامت کے دن اپنے معبودوں کے مخالف بن جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں رسول ائمہ انبیاء اور مومنین جو ہے وہ مخالف تھے، اسی طرح وہ قیامت میں اپنے معبودوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔